توحید پرست ماننے والے لوگ ہیں وہ اپنی تبلیغ کرتے چلے جاتے ہیں، اور ادھر پال اپنے طور پر وہ تبلیغ کرتے چلا جاتا ہے، اور وہ اس طریقے سے تبلیغ کرتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام مجھے ظاہر ہوئے ہیں اور جو ظاہر ہو کر مجھے جو کچھ بتائے ہیں وہ عیسائیت لوگوں کے بیچ میں تبلیغ کرتا ہے، اور اپنی کتاب میں اس طریقے سے وہ پھر اپنا فلسفہ بیان کرتا ہے اپنا راستہ ہموار کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیے اس کی کتاب رومنس باب نمبر 7 اور 1 سے 4 نمبر کے ورسز کے اندر وہ ایک مثال سے بات کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ایک عورت اپنے شوہر سے جب بیاہ کیے ہوئے رہتی ہے تب تک جب تک اس کا شوہر زندہ ہے تب تک اس کو ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی بات کو مانے، لیکن جب شوہر انتقال کر جائے تب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے، کیونکہ اب شوہر انتقال کر گیا ہے۔ اب جب اس کی دوسری شادی ہوتی دوسرے شوہر سے، اب دوسرا شوہر جو کچھ کہتا ہے اب اس کی بات اسے ماننا چاہیے، نہ کہ اس شوہر کی بات ماننا چاہیے جو مر گیا، جو فوت ہو گیا۔ یہ رومنس کی کتاب 7 نمبر کے باب اور 1 سے 4 نمبر کی ورسز کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو اس سے مطلب پال یہ نکالتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ تھے تب تو ان کے احکامات ماننے میں کوئی بات ہے، تب ان کے احکامات کو مانا جا سکتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب اوپر اٹھا لیے گئے، اب رخصت ہو گئے، اب عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اب ان کی تعلیم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے اگر شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو اس کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تب عیسیٰ علیہ السلام اب جب اٹھا لیے گئے ہیں تو اب ان کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ مسیح جو روشنی میں ظاہر ہوئے ہیں اب اس کی بات ماننے کی ضرورت ہے۔ اب روشنی میں جو مسیح ظاہر ہوئے ہیں وہ بات صرف پال کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم۔ اب پال جو کچھ بھی بولتا ہے وہی عیسائیت ان لوگوں کے لیے سمجھی جاتی ہے۔ پال جب دوسری جگہوں میں عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہے تو وہ بھی کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ بت پرست ہیں جن کے بیچ میں وہ تبلیغ کر رہا ہے پال، وہ سب سارے کے سارے بت پرست ہیں، اور وہ پہلے سے ہی اپنے بتوں کے تعلق سے یہ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ خدا ہے، وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اینٹیوک کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کے بیچ میں تھے تو ان سے متاثر ہو کر کے خود قبول کرتے تھے۔ جب پال عیسائیت کی تعلیم بت پرستوں میں دوسری جگہ دے رہا ہے، وہاں پر دوسرے لوگ جو بت پرست لوگ ہیں وہ پال کی زندگی کو دیکھ کر کے متاثر نہ ہو رہے تھے، تو پال یہاں پر اپنے آپ کو کامیاب نہیں پا رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم بہو ویسی پیش کرنے کے بعد میں۔ اب پال جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو تبدیل کرتا ہے، اور تبدیل کر کے ان کے جیسا جو کچھ وہ لوگ مانتے تھے اپنے بتوں کے تعلق سے وہی کچھ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے چسپاں کر دیتا ہے، اور جو کچھ وہ مانتے تھے اپنے بتوں کے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی بنا کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ آسانی ہو جاتی ہے بت پرست لوگوں کو، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اپنے بتوں کے تعلق سے میں 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوئے یہ مانوں، چاہے اپنے بتوں کے تعلق سے میں یہ مانوں کہ وہ لوگوں کے پاپوں کے لیے مر گیا، چاہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مانوں کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوا، چاہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانوں کہ وہ لوگوں کے پاپوں کے لیے مر گیا، یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اپنے بتوں کے تعلق سے یہ سارے عقیدے مانتے تھے۔ تو یہ آسانی پال کو اس طریقے سے ملی، اور اس طریقے سے پال ان لوگوں کے بیچ میں تبلیغ کرتا چلا۔ ایسی صورت میں ہوا کیا کہ ایک طرف پال کی تبلیغ سے اس قسم کے عیسائی وجود میں آ گئے، دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کے توحید پرست عیسائی جو تبلیغ کر رہے تھے ان کی تبلیغ سے توحید پرست عیسائی وجود میں آئے۔ تو دو قسم کے عیسائی وجود میں آئے، ایک 3 میں کا تیسرا ماننے والے عیسائی وہ ایک طرف، دوسرے توحید پرست عیسائی دوسری طرف۔ توحید پرست عیسائیوں میں بہت ہی مشہور جو عیسائی گزرے ہیں وہ ہے ایریس نام کا بشپ۔ ایریس نام کا بشپ 250 عیسوی میں پیدا ہوا،
اور 350 عیسوی میں انتقال کیا۔ ایریس نام کا بشپ جو الیگزینڈر بوکیلس جگہ ہے اس چرچ کا بشپ ہوا کرتا تھا، اور اسی الیگزینڈر میں تثلیث پرست چرچ کا ایک بشپ الیگزینڈریا وہ بھی تھا۔ لیکن ایریس اور توحید پرست ایریس اور تثلیث پرست الیگزینڈر دونوں کے بیچ میں مٹ بھیڑ ہوا کرتی تھی، اور ہمیشہ ایریس حاوی رہتا تھا، توحید پرست ایریس حاوی رہتا، اتنا مؤثر رہتا تھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہو جائے کہ الیگزینڈر ان کے مقابلے میں آنے کو تیار ہی نہ ہو، ایریس کے مقابلے۔ ایریس کے تبلیغ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں توحید پرست عیسائی وجود میں آئے۔ ادھر نارتھ افریقہ کے اندر ڈونیٹس نام کا توحید پرست عیسائی بہت ہی کامیاب رہا، اور پورا نارتھ افریقہ پورا کور کیا ہوا تھا۔ 40 سال تک 313 میں بشپ ڈونیٹس اپنی چرچ کا بشپ بنا، اور 40 سال تک بشپ رہا مخالفت میں، روم کے بشپ کے مخالفت میں، اور خوب کامیاب رہا۔ جیروم ایک مورخ ہے عیسائیوں کا، کہتا ہے کہ ڈونیٹس اتنا کامیاب رہا کہ کوئی طاقت، کوئی زور، کوئی بحث اس کو ہرا نہیں سکتی تھی، اور اس کے تبلیغ سے بہت سارے لوگ، پورا نارتھ افریقہ اس وقت توحید پرست عیسائیوں میں تبدیل ہو گیا۔ ادھر ایجپٹ کے اندر، مصر میں میلیشس نام کا بشپ توحید پرست عیسائی بہت کامیاب رہا۔ تو اس طریقے سے جگہ جگہ ڈونیٹس، ایریس، میلیشس اور توحید پرست عیسائی الحمدللہ اس زمانے میں خوب ترقی کیے، خوب تھے۔ لیکن تثلیث پرست عیسائیوں سے اور توحید پرست عیسائیوں سے ہمیشہ مٹ بھیڑ ہوا کرتی تھی، لڑائی ہوا کرتی تھی۔ کبھی وہ حاوی ہوتے تھے، کبھی یہ حاوی ہوتے تھے۔ ایسی حالت میں اور ایک موڑ عیسائیت میں وجود میں آتی ہے، وہ ہے قسطنطین بادشاہ۔ قسطنطین بادشاہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ میری رعایا میں تثلیث پرست عیسائی اور توحید پرست عیسائی دونوں لڑتے رہتے ہیں، اس کے اندر صلح ہو جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے توحید پرست عیسائی اور تثلیث پرست عیسائی کے بیچ میں صلح کرنے والا قسطنطین جب بھی صلح کرنا چاہتا تھا تو یہ کوشش کرتا تھا کہ صلح اس طریقے سے ہو کہ توحید پرست عیسائی جو ہے تثلیث پرست عیسائی کی بات مان لے اور صلح ہو جائے۔ تو قسطنطین جو ہے وہ تثلیث پرست عیسائیوں کی طرف جھکا ہوا تھا، حالانکہ تثلیث پرست عیسائی خود ابھی بنا نہیں، لیکن جھکا ضرور تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کتابوں میں ملتا ہے کہ قسطنطین کا ایک بیٹا تھا کرسپس نام کا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مؤثر اور بہت ہی کامیاب لیڈر ابھر رہا تھا۔ قسطنطین کو کرسپس کی کامیابی اور اس کے گدی کا خطرہ یہ برداشت نہیں ہوا۔ اپنی دوسری بیوی جو کرسپس کی سوتیلی ماں تھی، اس کے بہکاوے میں آ کر کے قسطنطین نے اپنے بیٹے کرسپس کو مار ڈالا۔ اس کے مارنے کی وجہ سے رعایا میں بڑی گڑبڑی مچی۔ جب یہ ہوا تو قسطنطین کو اور غصہ آیا، اور جو یہ اس کی دوسری بیوی نے بہکایا تھا اس کو وہ کھولتے پانی میں مار ڈالا۔ اب 2 موت واقع ہو گئی، 2 فردوں کو اس نے مار ڈالا۔ اب مارنے کے بعد میں اسے پچھتاوا ہوتا ہے، تو جوپیٹر عبادت گاہ جو اس کی بت پرست عبادت گاہ ہے وہاں پر جاتا ہے اور اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے، پنڈتوں سے پوچھتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کیا میری نجات ممکن ہے یہاں پر؟ میں نے 2 اپنے فیملی میں سے 2 جن کو مار ڈالا ہوں۔ تو وہ لوگ اس کو چارہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب جب ایسا ہوتا ہے تو قسطنطین بیزنٹین جاتا ہے، تثلیث پرست عیسائی عبادت گاہوں میں، چرچ میں، اور ان سے ملتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ اب یہاں راستہ وہ لوگ صاف آسانی سے بتا دیتے ہیں کہ کچھ نہیں، آپ
یقین کرو کہ عیسیٰ مسیح جو ہے پاپوں کے لیے مر گیا اور آپ کے لیے نجات ہے۔ قسطنطین بہت خوش ہوتا ہے اور یہاں سے خوشی میں بیزنٹین کو بدل کر کے نام اپنے نام سے قسطنطنیہ رکھتا ہے اور یہاں کے تثلیث پرست عیسائی چرچ کو اٹھا کر کے روم لے کے جاتا ہے اور روم کے اندر تثلیث پرست عیسائیوں کا مرکز بناتا ہے، اور آج تک تثلیث پرست عیسائیوں کا مرکز روم ہے، جبکہ جیروسلم ہونا چاہیے تھا، جبکہ یروشلم ہونا چاہیے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بیت لحم میں جیروسلم میں پیدا ہوئے، اگر عیسائیوں کا مرکز ہونا چاہیے تو یہاں ہونا چاہیے، لیکن روم میں عیسائیوں کا مرکز ہے۔ یہ قسطنطین نے یہاں کا چرچ اٹھا کر کے روم کے اندر وہاں پر جمایا ان کو، اور آج تک ان کا مرکز روم ہے، ویٹیکن روم میں ہے۔ اب جب قسطنطین تثلیث پرست عیسائیوں کی طرف جھکا ہوا ہے، انہی کو سپورٹ کرتا ہے، انہی کے سپورٹ میں آ کر کے ڈونیٹس اور ڈونیٹسٹ کے ماننے والے توحید پرست عیسائیوں کو وہ اذیت پہنچاتا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اپنی فوجوں کو بھیجتا ہے، دنیا بھر کی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے ڈونیٹس کو، ڈونیٹس کے ماننے والوں کو۔ لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ میری رعایا میں توحید پرست عیسائی اور تثلیث پرست عیسائی دونوں لڑتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ میں ان میں صلح پیدا کر دوں اور جوڑ پیدا کر دوں اور سب کو ساتھ میں بلاؤں، اور بلا کر کے ایک مرتبہ خوب بحث کرو، بات چیت کرو، 2 دن 3 دن 4 دن جتنا چاہیے اتنا، اور آخری دن میرے سامنے تم لوگ فیصلہ سناؤ اور صلح کر لو اور ایک ساتھ دونوں مل جاؤ اور مل جل کے رہو۔ یہ قسطنطین کی منشا تھی۔ اس سے پہلے کہ سارے بشپس کو بلایا جائے، میں یہ ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ قسطنطین کی ماں ہیلینا یہ تثلیث پرست عیسائی تھی، قسطنطین کی بہن قسطنطینہ یہ توحید پرست عیسائی تھی، اور اس کا شوہر قسطنطینہ کا وہ بھی توحید پرست عیسائی تھا۔ لیکن قسطنطینہ اپنے بہن کے شوہر سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے، اس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، قسطنطینہ اس کی بہن قسطنطین کے محل میں ہی رہتی ہے۔ تو اس کے گھر کے اندر ہیلینا اس کی ماں وہ تثلیث پرست عیسائی ہے، اور اس کی بہن قسطنطینہ وہ توحید پرست عیسائی ہے، اور قسطنطین خود وہ تثلیث پرست عیسائیوں کی طرف جھکا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں پہلی بار قسطنطین توحید پرست بشپس کو اور تثلیث پرست بشپس کو ساروں کو اکٹھا کرتا ہے کونسل آف نیسیا میں۔ کونسل آف نیسیا یہ 325 عیسوی میں واقع ہوئی۔ اس کونسل کے اندر سارے کے سارے نہیں، بہت زیادہ توحید پرست بشپس شرکت کیے، اور ادھر سے تثلیث پرست بشپس بھی شرکت کیے، اور ان سب کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنی ساری مذہبی کتابیں، توحید پرست عیسائی تم سب اپنی مذہبی کتابیں، اور تثلیث پرست عیسائی تم سب اپنی مذہبی کتابیں لے کر کے آؤ، اور بیٹھ کر کے اس کانفرنس کے اندر یہ طے کر ڈالو کہ آپس میں ایک ساتھ مل جل کر کے ایک بات کے اوپر آ جاؤ۔ لیکن قسطنطین یہ چاہتا تھا کہ جو ایک بات پر آئے وہ تثلیث پرست عیسائیوں کی بات مانی جائے اور اس بات پر وہ آئے۔ اب اس کونسل کے اندر جو نمایاں طور پر لوگ ہیں، ادھر سے ایریس ہے، توحید پرست عیسائیوں میں سے ایریس بہت ہی مضبوط پارٹیسپینٹ، اور اس طرف سے الیگزینڈر کو آنا چاہیے تھا، الیگزینڈر بشپ الیگزینڈر کو آنا چاہیے تھا، لیکن الیگزینڈر ایریس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اپنے اسسٹنٹ ایتھینیشیس بشپ کو بھیج دیتے ہیں جو ابھی نوجوان ہے، ایتھینیشیس بشپ کو بھیجتے ہیں جو ابھی نوجوان ہے۔ اور ابھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر سٹینلی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اگر ایتھینیشیس جس طریقے سے اپنی بڑی عمر میں سنجیدہ ہو گئے تھے، اگر وہ ویسے ہی سنجیدہ اپنی جوانی میں بھی ہوتے تو یہ تثلیث پرست عیسائیوں کی ایسی حالت نہیں ہوتی۔ ایتھینیشیس کے بارے میں ڈاکٹر سٹینلی اپنی کتاب میں ایسا کہتے ہیں۔ تو اس طرف سے ایتھینیشیس ہے، اس طرف سے ایریس بشپ ہیں۔ بحث
मुबाहिसा दोनों में चलती है, एरियस के सामने तस्लीस 3 में का तीसरा खुदा की बात पेश की जाती है। एरियस बहुत ही मजबूत और बहुत ही मुनाजिर किस्म का आदमी था। वो कहता है कि अगर आप कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, तो बेटे का वजूद बाप के बाद में होता है। बाप और बेटे के बीच में एक वक्फा गुजरता है, तो एक ज़माने तक बेटा वजूद में नहीं है। अगर कोई शख्स किसी भी ज़माने में वजूद में नहीं है तो वो खुदा नहीं हो सकता, इस तरीके की दलीलें एरियस दिया करता था। इस काउंसिल के अंदर भी ये दलील पेश की गई कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का है, इसलिए वो खुदा का है। एरियस कहता है कि अरे भाई, हम सब भी तो खुदा के हैं, तो क्या हम सब खुदा हो गए? ये बात ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात पेश की जाती है, अथानेशियस ये कहता है, तस्लीफ परस्त ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो मादा खुदा का है उसी मादे का है। इस पर सारे बिशप बरहम हो जाते हैं, चाहे वो तौहीद परस्त बिशप्स हों या तस्लीफ परस्त बिशप्स हों, वो सारे गुस्सा हो जाते हैं कि ये तो सहीफों में कहीं नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो खुदा का मादा है वही है, तो इस पर सब खामोश हो जाते हैं। तीसरी बात पेश की जाती है कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने अपनी शक्ल में पैदा किया, और उसका हवाला वो सहीफों से देते हैं। एरियस भी सहीफों से हवाला देता है कि इस तरीके से हम पूरी इंसानियत भी खुदा की शक्ल में हैं, तो क्या हम पूरी इंसानियत सारी की सारी खुदा हो गई? बहरहाल इस काउंसिल के अंदर, काउंसिल ऑफ नीसिया में बहस मुबाहिसा कई दिनों तक चलते रहता है। यहाँ तक के बताते हैं कि जो बावर्ची हैं, जो काम करने वाले हैं, वो सारे लोग उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, और ऐसी गहमा गहमी होती है कि आखिरी दिन भी कुस्तुनतीन बादशाह के सामने कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। बहस मुबाहिसा चलते रहता है, और हालात जो है बेकाबू हो जाते हैं, और नतीजा कुछ नहीं निकलने जैसा रहता है। ऐसी हालत में ये मामला आ जाता है कि अगर यही सूरत बन गई और कोई नतीजा नहीं निकलता है तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। अगर कुस्तुनतीन तौहीद परस्त ईसाई से अलग थलग और तस्लीस परस्त ईसाइयों से भी अलग थलग हो गया, अगर बादशाह दोनों ईसाइयों से अलग थलग हो जाएगा, तो फिर ईसाइयों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, और ईसाइयों के लिए ये नामुनासिब बात होगी। इससे लोग डरे। ऐसी सूरत में कुस्तुनतीना और यूसीबियस निकोडिमिया का ये दोनों मशवरा करते हैं और एरियस को समझाते हैं कि देखो, कोई ना कोई नतीजा निकल जाना चाहिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा और सारे ईसाइयों के लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर कुस्तुनतीन जो है अलग थलग हो जाता है, किसी का सपोर्ट नहीं करता। ऐसी सूरत में एरियस थोड़ा सा नरम होते हैं और पहली बार कुस्तुनतीन तस्लीस परस्त ईसाइयों की तरफ जो झुका हुआ था, तस्लीस परस्त ईसाइयों की बात मनवाने के लिए 4 बातें तौहीद परस्त ईसाइयों से मनवाता है। पहली बात, वो कहता है कि संडे, इतवार, ये जो हमारा दिन है अब तुम्हारा मुतबर्रक दिन हुआ करेगा। अब ईसाइयों का भी मुतबर्रक दिन हुआ करेगा संडे। सन, धूप, सूरज, ये सूरज खुदा के उस ताल्लुक से है। संडे, ये पहली बात मनवाई गई। दूसरी बात कि तुमको तो पता नहीं ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन कब है। हमारे जो खुदाओं की पैदाइश का दिन 25 दिसंबर है, इसको हम ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अपना लेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन जो है 25 दिसंबर है। तो 25 दिसंबर, ये दूसरी बात मनवाई गई। तीसरी बात
کہ ہمارا جو نشانی ہے کراس، ایبلم کراس، یہ نشانی ہمارے خداؤں کی، یہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کراس کی نشانی مانی جائے گی۔ یہ تیسری بات منوائی گئی کونسل آف نیسیا میں۔ چوتھی بات کہ ہماری چرچ کے اندر، ہمارے عبادت گاہوں میں مورتیاں ہوا کرتی ہیں، اب ہم ہماری چرچ کے اندر اب بدل کر کے تثلیث پرست چرچ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی رکھیں گے۔ یہ 4 باتیں مانی گئی، اور 4 باتیں اس وقت سے یہ تثلیث پرست عیسائیوں میں چلی آ رہی ہے۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کون سی کتاب کو مقدس سمجھا جائے، تو ساری کتابیں جو توحید پرست عیسائیوں کی تھی اور جو تثلیث پرست عیسائیوں کی تھی، جو ٹیبل کے اوپر موجود تھی ساری کی ساری، جن کی تعداد کہتے ہیں کہ 400 کے قریب تھی، 400 اناجیل تھی۔ جس طریقے سے یہ 4 اناجیل ہیں، متی، مارکس، لوک اور یوحنا، اس طریقے سے 400 اناجیل تھی، وہ ساری کی ساری ٹیبل کے اوپر تھی۔ تو یہ ترکیب لگائی گئی، قسطنطین کہتا ہے کہ ساری کتابوں کو ٹیبل کے اوپر سے نکال کر کے ٹیبل کے نیچے رکھ دیا جائے، ہال کو تالا چابی لگا دیا جائے، لاک کر دیا جائے، اور ساری رات جو ہے عبادت میں گزاری جائے، اور یہ عبادت کی جائے کہ اے مالک، جو بھی کوئی مقدس کتاب تیرے نزدیک مقدس ہے، اس کتاب کو ٹیبل کے اوپر پہنچا دے۔ چابی کس کے پاس ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، چابی کس کے پاس میں یہ کس کو پتہ نہیں۔ صبح میں جب اٹھ کر کے دیکھتے ہیں تو ٹیبل کے اوپر یہی متی، مارکس، لوکا اور یوحنا تھپی کے ساتھ میں جمی ہوئی ہے ٹیبل کے اوپر۔ اس طریقے سے یہ 4 کتابیں جو آج مقدس مانی جاتی ہیں اناجیل کے طور پر، جو بائبل میں موجود ہیں، میتھیو، مارک، لوک اور جان، یہ اس وقت سے مقدس مانی گئی، اور باقی ساری کتابیں جتنی تھی ان سب کو جلا دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، ان سب کو جلا ڈالا گیا، تباہ کر ڈالا گیا۔ اب جب ایسا صلح ہو گئی تو بظاہر تثلیث پرست عیسائی اور توحید پرست عیسائی ایک جیسے بنے کہ بظاہر، لیکن حقیقت میں وہ کبھی ایک نہیں تھے۔ اور قسطنطین جو ہے وہ الیکشن کراتا ہے، اور اس الیکشن میں اتفاق سے ایریس بشپ جو ہے جیت جاتا ہے، ایریس بشپ بن جاتا ہے مشترکہ طور پر۔ تثلیث پرست عیسائیوں کا اور توحید پرست عیسائیوں کا مشترکہ طور پر بشپ جو ہے ایریس بشپ بن جاتا ہے۔ بشپ ایریس بننے پر اتھانیشیس اور تثلیث پرست عیسائیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے وہ ایریس کو زہر دے کر کے مار ڈالتے ہیں۔ ایریس کو زہر دے کر کے مار ڈالنے پر قسطنطین کو بہت ہی صدمہ ہوتا ہے، بہت غمگین ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس وقت قسطنطینہ، اس کی بہن جو توحید پرست ہے، اور یوسیبس نیکوڈیمیا کا وہ توحید پرست ہے، دونوں مل کر کے قسطنطین کو سمجھاتے ہیں، اور قسطنطین پہلی بار اب توحید پرست عیسائی بن جاتا ہے۔ قسطنطین وہ بادشاہ جو بہت زیادہ رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے تثلیث پرست عیسائیوں کو فروغ دینے میں، اپنی موت سے 1 سال پہلے توحید پرست عیسائی بن جاتا ہے، اور توحید پرست عیسائی بن کر کے اس کو موت واقع ہوتی ہے، یعنی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں ایک طرف توحید پرست عیسائی اور دوسری طرف تثلیث پرست عیسائی باوجود ایک دوسرے کو دبانے پر، ختم کرنے کے، وہ بڑھتے چلے گئے، اور جب جب تثلیث پرست حکومتیں رہی، وہ توحید پرست عیسائیوں کی کتابوں کو جلاتے چلے گئے، نشٹ کرتے چلے گئے، ختم کرتے چلے گئے۔ اسی لیے جب دوسری کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو کہیں پر گاسپل آف بارنبس کا ذکر ملتا ہے ان کتابوں میں، شیفرڈ آف ہرمس کا ذکر ملتا ہے، گاسپل آف ایجپٹ، گاسپل آف مصر کا ذکر ملتا ہے، گاسپل آف تھامس کا ذکر ملتا ہے،
گاسپل آف ہیبروز کا ذکر ملتا ہے، جب ان کتابوں میں ان اناجیل کا ذکر ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری اناجیل تھیں اور ان کو ختم کر دیا گیا، نشٹ کر دیا گیا۔ ڈونیٹس جو نارتھ افریقہ کے اندر خوب جمع ہوا تھا، وہاں پر رومی فوج جا کر کے قتل عام کیا گیا، قتل کر کر کے کنوؤں میں ڈال دیا گیا، کلیساؤں میں، چرچ کے اندر، عبادت گاہوں میں بشپس کو قتل کر دیا گیا، خون بہا دیا گیا اور ان کی کتابیں جلا ڈالی گئیں۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ڈونیٹس کے ماننے والے اور باقی توحید پرست عیسائی جو جگہ جگہ تھے، اسلام کے آنے کے بعد 6 صدی میں اور 7ویں صدی میں اسلام کی آمد پر یہ سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو توحید پرست عیسائی جو نارتھ افریقہ میں ہے، توحید پرست عیسائی جو مصر میں ہے اور جگہ جگہ جہاں پر بھی ہے، وہ سارے کے سارے لوگ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور اب ایک ہی قسم کے عیسائی، تثلیث پرست عیسائی باقی رہتے ہیں، جو اب تک وہی عیسائی باقی ہیں۔ توحید پرست عیسائی اسلام کی آمد پر اسلام قبول کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ جو بات وہ مان رہے تھے وہی سب بات تو اسلام بتا رہا تھا ان سے۔ وہ یہ یقین نہیں کرتے تھے کہ آدم کی اولاد ہر فرد جو ہے وہ پیدائشی طور پر گنہگار ہے، وہ یہ یقین نہیں کرتے تھے۔ قرآن صاف صاف فرماتا ہے، سورۃ الانعام 6 نمبر کی سورہ اور 164 نمبر کی آیت میں، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کہ کوئی شخص جو بھی عمل کرتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا، اسی پر رہتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بات ماننے میں کوئی حرج نہیں تھی۔ یہ تثلیث پرست عیسائیوں کا عقیدہ تھا، توحید پرست عیسائیوں کا عقیدہ نہیں تھا۔ سورہ مائدہ 5 نمبر کی سورہ 73 نمبر کی آیت میں کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ خدا 3 میں کا تیسرا ہے۔ یہ بات توحید پرست عیسائیوں کو ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن سورہ نساء 4 نمبر کی سورہ 157 نمبر کی آیت میں ہے، پوری آیت ہے جس میں یہ رد کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھا کر کے نہیں مارے گئے، نہ ان کا قتل ہوا، بلکہ ان لوگوں کو ایسا لگا، ان کو تشبیہ پیدا کی گئی، ان الذین اختلفوا لفی شک منہ، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کو باقاعدہ کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، وہ صرف خیالی باتیں کرتے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اور ان کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا۔ سورہ مائدہ 46 نمبر کی آیت میں ہے، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے عطا کیا انجیل کو، فیہ ھدی ونور، اس کے اندر ہدایت ہے اور نور۔ تو وہ ساری باتیں جو پہلے سے وہ مانتے چلے آ رہے تھے، وہی تو سب کچھ قرآن ان سے کہہ رہا تھا ماننے کے لیے، تو یہ ماننے میں کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی۔ اسی لیے اتنی بڑی تعداد نارتھ افریقہ میں جو موجود ہے مسلمانوں کی، وہ وہی توحید پرست عیسائی تھے جو بآسانی اسلام قبول کر لیے۔ اب میں اپنے عیسائی بھائیوں سے یہ چاہوں گا کہ وہ یہ بات طے کریں کہ وہ کون سی عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں، توحید پرست عیسائیت سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توحید پرست عیسائی، ان سے ان کا تعلق ہے، یا تثلیث پرست عیسائیوں سے ان کا تعلق ہے جو پال نے گڑبڑی پیدا کر کے اپنے طور پر بیان کر کے نئی عیسائیت وجود میں لایا اور اس سے ان کا تعلق ہے۔ یہ فیصلہ وہ کریں کہ ان کا تعلق تثلیث پرست عیسائیوں سے ہے کہ توحید پرست عیسائیوں سے ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ابتدا میں، شروع میں توحید پرست عیسائی ہی تھے، تو آج کے عیسائیوں کو بھی یہ اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ان کو
توحید پرست عیسائی ہی ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ توحید پرست عیسائی بن جاتے ہیں، اور آج بھی جو لوگ توحید پرست عیسائی بنتے ہیں وہ دھیرے دھیرے آسانی سے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ میں اپنی بات اسی آیت کے ٹکڑے سے، جو میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے جو میں نے تلاوت کی تھی، وہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور 110 نمبر کا آخری حصہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر یہ اہل کتاب یہاں